نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ ہمارا موضوع اس بارے میں تھا کہ جب تک انسان صحیح معنوں میں تعلیم حاصل نہ کرے علماء سے اور دینی مراکز میں جا کے، اتنے تک صرف کتابوں کو دیکھ کے اور آگے دینی لیکچر دینا صحیح نہیں ہے، کیونکہ کچھ باتیں تو صحیح ہوگی لیکن نتیجتاً وہ ہوگا خود بھی گمراہ ہو جائے گا، دوسرے کو بھی گمراہ کرے گا۔ صنم ہم ڈوبے تمہیں بھی لے ڈوبے والی کہانی بنے گی۔ ایسا ہوتا ہے، بہت سارے واقعات ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کو سمجھنے کے لیے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حدیث کا اور قرآن کریم کا معنی الگ ہوتا ہے، مطلب الگ ہوتا ہے، دونوں میں فرق آ جاتا ہے۔ تو جس کی وجہ سے آدمی گمراہی میں پڑھ سکتا ہے جب تک سیکھے ہوئے سے سیکھے نہیں۔ اب اس کی مثال دیکھیں کہ ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا بنی قریظہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ، کہ تم میں سے کوئی آدمی عصر کی نماز نہیں پڑھے مگر بنی قریظہ کے اندر۔ اب جب وہاں جا رہے تھے صحابہ تو وہاں راستے میں عصر کا وقت ہو گیا۔ اب صحابہ کا اختلاف ہو گیا، بعض نے کہا مطلب یہ تھا کہ آپ عصر میں بنی قریظہ پہنچ جاؤ گے، لہذا عصر وہاں پڑھنی ہے، اور بعض نے کہا نہیں، راستے میں اگر ٹائم ہو بھی جائے گا تب بھی آپ کے لیے عصر کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے عرفات کے میدان کے اندر مغرب کی نماز ہو جاتی ہے، اگر کسی نے مغرب کی نماز وہاں پڑھی اس کی نہیں ہوگی جب تک مزدلفہ میں جا کے عشاء کے ساتھ نہیں پڑھے گا۔ تو اسی طرح تبدیلی ہوگی۔ تو اسی طرح دو گروپ تھے، انہوں نے ایک گروپ نے پڑھ لیا عصر کی نماز وہی راستے میں، ایک نے وہاں جا کے پڑھا۔ تو دیکھیں لفظ ایک ہے، معنی بھی واضح ہے لیکن مطلب الگ ہے، مطلب سمجھنے کے لیے مشکل ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے تو یہ ارشاد فرمایا اجلسو، یعنی خطبے سے پہلے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ جو جہاں ہے۔ تو اس میں فسمع ذلک ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سنا تو وہ بیٹھ گئے۔ کہاں بیٹھ گئے؟ فجلس علی باب المسجد، چونکہ وہ دروازے پر تھے، یہ الفاظ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ان کے کانوں پر پہنچا تو وہ بیٹھ گئے۔ تو آپ صلی فرار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا یار عبداللہ بن مسعود تو بالکل راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں، دروازے میں بیٹھے، تو فرمایا تعال یا عبداللہ ابن مسعود، اے عبداللہ ابن مسعود آ جاؤ۔ تو اب دیکھیں معنی بالکل واضح ہے کہ بیٹھ جاؤ، خطبہ شروع ہونے والا ہے، لیکن مطلب کچھ اور ہے کہ ہر آدمی بیٹھ جائے ایسا نہیں ہے، جو راستے میں وہ وہیں بیٹھ جائے، جو دروازے میں وہ وہیں بیٹھ جائے، یہ میرے نبی کا مطلب نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دیکھیں لفظ الگ ہے، معنی الگ ہے، مطلب الگ نکلا، تو آدمی کے سمجھنے کے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بہت سارے حدیث میں واقعات ہیں، عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ موجود ہے کہ جب یہ روزے کے احکام اترے حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، تو انہوں نے یہ سمجھا سفید دھاگا کالا دھاگا، جب سفید دھاگا کالے دھاگے سے واضح ہو جائے بس یہ سحری کا وقت ختم، اس کے بعد آپ نہیں کھا سکتے، روزے کا وقت اسٹارٹ ہو گیا۔ تو انہوں نے رات میں سفید اور کالا دھاگا اپنے پاس رکھ لیا اور انہوں نے کہا جب یہ واضح ہو جائے گا اتنے تک میں بند کر دوں گا۔ تو حالانکہ یہ نہیں ہے، معنی یہی ہے کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے واضح ہو جائے، مطلب یہ نہیں تھا۔ مطلب کیا تھا؟ دن کی روشنی رات کا اندھیرا۔ دیکھیں صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیکن مطلب نہیں سمجھ سکے، معنی بالکل واضح ہے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ معنی الگ ہوتا ہے اور مطلب الگ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بالکل پورا مفہوم ہی بدل جاتا ہے۔ لہذا یہ اس وقت ہوگا جب احادیث شریف کا یا قرآن کریم کی کسی آیت کا مطلب کسی پڑھے ہوئے سے آپ نہیں پڑھو گے۔ صرف ترجمے سے کہانی نہیں چلتی، ترجمے کے لیے آپ ایسے کریں میڈیکل کی کتابیں پڑھ لیں اردو میں اور اس کے بعد کلینک کھول کے بیٹھ جائے، انجینئرنگ کی کتاب پڑھیں، سائنسدان بن جائے، ایٹم بم بنانے لگ جائے، سب کہیں گے آپ گمراہی کرو گے لوگوں کو بھی۔ تو یہی ہوگا، لہٰذا انسان کو چاہیے پہلے پڑھے، پڑھنے کے بعد اگر محمد علی مرزا کو ہے تو وہ جا کے پڑھ لے، ساحر عدیم کو ہے تو وہ جا کے پڑھ لے۔ بغیر پڑھے ہوئے آپ لیکچر دو گے تو بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ ایک دن ایسا آئے گا بہت گمراہی میں، دیکھا نا محمد علی مرزا کی اپنی ویڈیو کے اندر تضاد ہے، کسی میں کیا بولتا ہے کسی میں کیا بولتا ہے۔ ایک میں بولتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اگر کسی نے حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت کا بھی انکار کر دیا وہ کافر نہیں ہوتا، یہ ویڈیو موجود ہے اس کی۔ دوسرے میں کہتا ہے جس نے ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کیا وہ کافر ہو جائے گا۔ اذ یقول لصاحبہ، یہ دعویٰ، یہ آیت پڑھتا ہے، دیکھو اس تضاد کیوں؟
پڑھا نہیں، جب کسی سے پڑھا نہیں، نہ ادھر رہا نہ ادھر رہا، بھٹکتا رہا، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر کہے گا نہ ادھر کہے گا رہے گا۔ لہذا چاہیے انسان کو پہلے پڑھے پھر لیکچر دے، اچھی بات ہے، بغیر پڑھے نہ دے، یہ کھلونا نہیں، یہ دین ہے، یہ نہ کہ خود بھی گمراہ ہو جائے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دے۔ وصلی اللہم وبارک وسلم علی رسول کریم۔